ہمراز میرے بائی آسیہ رئیس خان. لاسٹ ایپیسوڈ. آپ جہاں بھی جا رہی ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلیں. وہ انہیں بھانت بھانت کے لوگوں کو انہی کے انداز میں برتتے دیکھ رہی تھی. انہیں ہر قسم کے افراد اور حالات سے نپٹنے کا فن آتا تھا، اور اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اسے کسی ایسے ہی دبنگ اور دنیا دار سہارے کے ساتھ چپک کے رہنے کی ضرورت تھی. انہیں اس قسم کی فرمائش نما ڈیمانڈ کی توقع نہیں تھی. انہیں لگا تھا وہ روپوں میں سے بڑا حصہ مانگے گی. میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تجھے کہاں لے کے پھروں گی؟ میرا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہر جگہ پھر لوں گی. آپ یہاں سے دور جانا چاہتی ہیں نا؟ ہاں، تو ہم ممبئی چلتے ہیں. نانی اور اس کا تعلق ابتدا میں حادثاتی تھا، پھر اتفاقی ہوا. اتفاقی سے مطلبی ہوا، پھر لازمی اور قلبی ہو گیا. بینک سے روپے ملتے ہی اس نے پہلے ڈائری اور پین خرید کر ساحر کے فون نمبر کے یاد پہلے اور آخری دونوں اعداد اس میں لکھے تھے. ممبئی آنے کے بعد وہ مہر النساء ہو گئی تھی. اس پھیلے اور بھرے پورے شہر میں اس پر نانی کی مزید صلاحیتیں اجاگر ہوئی تھیں. ان کے پاس وہاں کے مقامی ایم ایل اے کا لیٹر اور سارے اخبارات میں اس بس حادثے کے متعلق شائع ہوئی خبروں کے تراشیں تھیں، جو وہ ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتی اور کبھی لفاظی سے تو کبھی جذباتی بلیک میلنگ سے سارے کام کروا لیتی تھی. اس کا کالج میں داخلہ، اپنے لیے کام اور دونوں کے لیے ٹی وی، فریج، کولر، پنکھے اور واشنگ مشین سے مزین ایک عدد مکان. انہوں نے اس اجنبی شہر میں سب کر لیا تھا. رشتوں، محبت اور توجہ کو ترسی وہ دو عورتیں ایک دوسرے کی ساری محرومیاں تو نہیں مٹا سکتی تھیں، لیکن بڑے غیر محسوس طور پر وہ ایک دوسرے کا پورا خاندان بن گئی تھیں. انہیں ایک مشہور لانڈری میں کپڑے استری کا کام ملا تھا، اور بقیہ پیسوں سے انہوں نے ایک بہت چھوٹی سی دکان خرید کر کرائے پہ چڑھا رکھی تھی، اور ان 4 نمبروں کے ساتھ دیگر نمبر ملا کر روز فون وہ ٹرائی کرتی تھی. اسے کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی. وہ راہ چلتے چہروں کے سیلاب میں وہ مانوس چہرہ ڈھونڈتی رہتی. اس اجنبی شہر میں اجنبیوں کے درمیان اسے ایک مانوس چہرے کی تلاش تھی. جونیئر کالج کے بعد اس نے BA کیا، اور پھر جب اسے نوکری ملی تو اس نے نانی سے بہت کہا کہ وہ اب آرام کریں، لیکن ان کا جواب تھا انہیں آرام کی عادت نہیں. اتنے سالوں میں جو اصل ترقی ہوئی تھی وہ ان دونوں کا رشتہ تھا. بظاہر اب بھی ان کی جگل بندی جاری رہتی تھی، لیکن وہ نانی کی سوئی چھپی ممتا کی تسکین کا سامان تھی، تو اس نے بھی ماں کے آغوش کی حدت کا مزہ نانی کے سینے سے لگ کے ہی چکھا تھا. 11 سال گزر گئے تھے، لیکن ہر روز ان 2 راتوں کو دل و ذہن میں تازہ کرتی مہرو کو یہ 11 دن سے زیادہ نہیں لگتے تھے. وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ایک ہی قسم کے سوالوں سے نبرد آزما ہوتی تھی کہ کہیں میں بہت زیادہ بدل تو نہیں گئی، میری پہچان مشکل تو نہ ہوگی. ہسپتال کے بستر پہ لیٹے لیٹے اپنے معجزاتی طور پہ بچ جانے کے متعلق لوگوں کے خیالات سنتے ہوئے اسے اپنے زندہ رہنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی. اس کی زندگی دینے والے کے بعد اب زندگی بچانے والے کی امانت تھی، اور یہی یقین اس کے اتنے سالوں کے انتظار اور تلاش کی بنیاد تھا. کڑے اور نامساعد حالات میں اکثر ہماری سب سے قابل صلاحیت ابھر کے آتی ہے، اور ان گزرے سالوں میں اس کی جو خوبی ابھری تھی وہ اس کی رجاعیت پسندی تھی. اس نے کبھی تھک کر یا مایوس ہو کر ہار نہیں مانی تھی، نہ ہی انتظار ختم کیا تھا. اس کی ڈائری کے اوراق ختم ہونے آئے تھے. وہ اپنے یاد 4 نمبروں کے ساتھ دوسرے 6 عدد ملا کے فون لگاتی رہتی تھی. اس دوران کبھی پڑوسی تو کبھی کالج کی ہم کلاس لڑکیاں رشتے لے کے آئیں، لیکن اسے اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی. لاکھ نانی کے سمجھانے کے باوجود بھی اس معاملے میں وہ کچھ سننے کو تیار نہ ہوئی، تو انہوں نے بھی اس ذکر کو ختم کر دیا. ان کے تجربے اور جہاں دیدہ عقل نے اس کے کچھ نہ کہنے کے باوجود بھی انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا. اب جب بھی اپنی پچھلی زندگی کا خیال آتا تو بینو اور سونو کی دل سے یاد آتی تھی. وہ سوچتی کہ وہ دونوں کس حال میں ہوں گے، اور دعا ضرور کرتی کہ ان کی خصلتیں دلاور جیسی نہ ہوں. کبھی اسے یہ خیال پریشان کرتا کہ جس پیسے کے بلبوتے پر ان دونوں نے اپنی زندگی سنواری ہے
وہ دراصل کسی اور کے لیے تھا۔ ایسے وقتوں میں نانی اسے خوب سناتی، پھر آخر میں تسلی دیتی کہ جس دن مہر النساء انہیں مل گئی وہ اس کا پیسہ اسے لوٹا دیں گی، حالانکہ وہ سارا پیسہ خرچ ہو چکا تھا۔ چھٹی کے دن وہ نانی کو لے کے گیٹ وے آف انڈیا گئی تھی۔ رات میں واپسی کے وقت ٹریفک کی وجہ سے بس سڑک پہ رکی تھی اور یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کی 11 سالوں کی تلاش ختم ہو گئی۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر وہ ساحر ہی تھا۔ وہ بے تابی سے کھڑی ہو گئی۔ ارے کیا کر رہی ہے؟ اسے تیزی سے دروازے کی طرف جاتے دیکھ نانی نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ گھر جائیں، میں آتی ہوں، وہ پلٹ کر بولی اور سڑک پر اتر گئی۔ بھیا ذرا رکنا، انہوں نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کنڈکٹر کو اشارہ کیا۔ مجھے بھی یہیں اترنے دو۔ وہ بھی اس کے پیچھے بس سے باہر نکلی۔ مجھے چھوڑ کے تجھے کہاں جانا ہے؟ اس کے انگ انگ سے چھلکتی اجلت دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ ذرا یہاں گھومنے کا من ہو رہا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر گاڑیوں کے درمیان راستہ بنا کر سڑک عبور کرنے لگی۔ ارے میں بڈھی تیری طرح بھاگ نہیں سکتی، انہوں نے احتجاج کیا۔ وہ باقاعدہ انہیں گھسیٹ رہی تھی لیکن وہ سن کہاں رہی تھی، اس کے تو کان جیسے بند ہو گئے تھے۔ آپ یہاں بیٹھے، میں ذرا چہل قدمی کر کے آتی ہوں۔ سڑک پار کر کے سمندر کے کنارے بنے فٹ پاتھ پر انہیں سیڑھی پہ بٹھا کے کچھ سنے بنا ہی جس سمت سے بس آئی تھی وہ الٹا اسی سمت میں تقریباً دوڑی تھی۔ ایک نئی اور انوکھی سنسناہٹ اور سنسنی اس کے اندر دوڑ رہی تھی۔ جو باتیں اسے پچھلے 11 سالوں میں سوچنی چاہیے تھیں وہ سارے خیالات ایک ساتھ اس پہ وارد ہوئے تھے۔ کیا میں انہیں یاد ہوں؟ وہ مجھے پہچان لیں گے؟ درمیان میں کئی سال بھی تو ہیں۔ ان کی فیملی شادی کر لی ہوگی تو ان کی بیوی اور بچے؟ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہی سنسنی اور سنسناہٹ اداسی میں ڈھلنے لگی تھی۔ اس کے مقابل جا کر ایسی دل شکستہ حقیقت کا سامنا کرنے سے بہتر تھا وہ انتظار کو تا عمر یوں ہی رہنے دے۔ ساحر کا سحر یوں ہی بنا رہے تو زندگی زیادہ سہل ہوگی۔ اس نے اچانک پلٹنے کا ارادہ کیا۔ اندر کوئی چیخ چیخ کے اسے آگے بڑھنے کو کہہ رہا تھا، مگر اس نے قدم موڑے تبھی ساحر کی آواز آئی۔ تمہیں رات میں اتنا لیٹ یوں تنہا نہیں گھومنا چاہیے۔ وہ جھٹ پلٹی تھی۔ وہ اسی سے مخاطب تھا لیکن اس نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نے بے قابو ہوتے دل کے ساتھ تصدیق چاہی۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ ساحر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی گیند اس کے سر پہ آ لگی تھی۔ وہ کراہ کر بیٹھ گئی۔ ساحر بچوں کو ڈانٹ رہا تھا اور وہ اس کے اگلے جملے کی منتظر تھی۔ اس کے لیے سب کچھ ٹھہرا تھا، اس کی سانسیں، اس کا دل اور وقت، سب کچھ۔ ساحر نے بنا کچھ کہے نیچے بیٹھ کر اس کی کنپٹی پر رومال رکھا تو اس نے دل میں اس سے سوال کیا تھا، مجھے پہچانا نہیں؟ اس کے چہرے پر مچلتے سوال کا غلط مطلب سمجھ کر ساحر نے وضاحت کی تھی کہ اس نے رومال اس لیے رکھا ہے کیونکہ خون بہہ رہا ہے۔ تبھی نانی اسے پکارتی ہوئی آئی تھی۔ مہر النساء، اس نے ساحر کو دیکھا۔ اسے حیران ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو ماہ بانو تھی، لیکن وہ فکر مند تھا، اس کے زخم کی طرف متوجہ تھا۔ 11 سالوں میں پہلی بار اس نے اپنے دل میں اعتراف کیا کہ اسے بھول جانا ممکن تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تو وہ گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ اسے چکر آیا اور اس نے نانی کو تھاما تھا۔ تم پلیز بیٹھ جاؤ۔ وہ اب بھی 11 سال پہلے جیسا ہی رحم دل اور ہمدرد تھا، اجنبیوں پر مہربانی کرنے والا، ان کے لیے فکر مند اور مخلص۔ نانی اس پہ بگڑنے لگی تو اس نئے انکشاف پر کہ وہ خاص نہیں، وہ تھکی تھکی سی سیڑھی پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی، کوئی نہیں نانی، وہ صرف مدد کر رہے ہیں۔ وہ انہیں ہسپتال لے کے گیا تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کے بہت سارا رونا چاہتی تھی۔ اس وقت ساحر کا وہی دوستانہ انداز اور مددگار رویہ اسے رنجیدہ سے رنجیدہ تر کیے جا رہا تھا۔ پچھلے 11 سالوں میں اس نے اپنی جو دنیا بسائی تھی اس میں وہ کسی کے لیے اتنی اہم اور خاص تھی کہ اس پہ نظر پڑتے ہی اس نے پکارنا تھا، ماہ بانو۔ لیکن حقیقی دنیا مختلف تھی۔ چند لمحوں میں ہی اس کا یہ یقین اور اس کے ساتھ اس کا وجود بھی بے وقت ہو گئے تھے۔ پہلی بار ساحر اور اس کی کار کو دیکھ کے اسے خیال آیا کہ وہ تو آسمانوں سے تھا اور وہ خود زمین کی باسی۔ آسمان والے اتنی دور بھٹک کر کبھی زمین پر آ بھی جائے تو ان کے لیے یہاں یاد رکھنے اور فراموش نہ کرنے جیسا کچھ نہ تھا۔ اسے گھر چھوڑ کر اس کے باہر جاتے ہی اس کا صبر کا دم توڑ گیا تھا۔ ارے اب تجھے کیا ہوا؟ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ اس کے یوں رونے پر نانی اس کی جانب لپکیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پلنگ کے کنارے مضبوطی سے تھامے زاروں قطار رو رہی تھی۔
میں ساحر کو بلاتی ہوں۔ اس کی خاموشی اور آنسوؤں کی بڑھتی روانی پر نانی پلٹی۔ نہیں نانی، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ اس کا یوں بس سے اترنا، وہیں ساحر کا ملنا اور اس پہ اس کا یہ غیر معمولی رویہ۔ نانی کا ماتھا ٹھنکا۔ تو اسے پہلے سے جانتی ہے؟ نانی کو چھوڑ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ مہرو سچی سچی بتا۔ انہوں نے اسے شانوں سے پکڑ کے ہلایا تو وہ ان سے لپٹ کر اور تیزی سے رونے لگی۔ میرا جی گھبرا رہا ہے مہرو، تو ایسے کبھی نہیں روئی۔ تو جسے فون لگاتی رہتی ہے، کیا یہ وہی ہے؟ ان دونوں کا ساتھ سالوں کا تھا۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی۔ نانی نے اسے رونے دیا۔ جب وہ تھک گئی تو انہوں نے اسے خود سے الگ کیا۔ بتائے گی کچھ مجھے؟ ان کی آواز میں نرمی تھی۔ انہیں میں یاد نہیں نانی۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ تو یاد دلا دے۔ نہیں نانی۔ آنسو بہانے کے بعد وہ پرسکون اور ایک نئے خیال کے تحت مطمئن تھی۔ روتے ہوئے اس کی سوچ ایک نئی سمت پا گئی تھی۔ یہی مناسب ہے کہ میں انہیں یاد نہ آؤں۔ جن حالات میں ساحر سے ملی تھی اور جتنا ان کے علم میں ہے وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کے حالات اور واقعات بہتر ہے ان سے راز ہی رہیں۔ ہم دونوں ہی مجرم ہیں نانی۔ میں کسی اور کی شناخت اپنا کر اس کے نام کی رقم خرچ کر چکی ہوں۔ مہابانوں دھوکے باز اور فریب ہے، اور اب وہ انہیں کبھی نہ یاد آئے، یہی ٹھیک ہے۔ میں اب ساری دنیا کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی مہر النساء ہی ہوں۔ آپ کو میری قسم نانی، آپ ان سے وہی کہانی بیان کریں گی جو ہم اب تک ہر کسی کو سناتے آئے ہیں۔ جانے کہیں مجھے لگ رہا ہے میری سچائی بتا کے میں انہیں واپس گنوا دوں گی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں مہر النساء کے لیے آج جو رنگ دیکھے ہیں وہ مہابانوں کے لیے نہیں تھے۔ ہسپتال سے گھر لوٹتے وقت اس نے بغور ساحر کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ نئے رنگ تھے جو 11 سال پہلے مہابانوں کے لیے نہیں تھے۔ یہ سارے رنگ مہر النساء کے لیے تھے۔ وہ اب 15 سال کی لڑکی نہیں تھی جو ان رنگوں کے مفہوم نہ سمجھ پاتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ مہر النساء کے ساتھ ایک نئی شروعات کی خاطر ہی مہابانوں ساحر کی یادداشت سے محو ہوئی ہے۔ ایک طویل انتظار کے بعد اسے وہ ملا تھا جس کی تمنا اس نے ہر لمحے اور ہر پل کی تھی، اور اب اسے تھامے رکھنے کے لیے وہ ہر جوخم اٹھانے کو تیار تھی۔ نانی اس کی دلیلوں اور منطق سے پوری طرح قائل نہ ہونے کے باوجود بھی ذرا سی بحث کے بعد اس کی بات مان گئی تھی، لیکن اسے انہیں ساری کہانی سنانا پڑی تھی۔ رات بھر آس و نراس میں گرے رہنے کے بعد جب اس نے گلی کے سامنے ساحر کو کھڑا دیکھا تو اسے اپنا فیصلہ درست لگا تھا۔ ہفتہ بھر روز اس کے ہمراہ سینٹر اور گھر کا درمیانی فاصلہ طے کرنے کے دوران ساحر کی نظریں اور تبسم محسوس کر کے وہ گدگدانے والے اور دل دھڑکانے والے ایک نئے تجربے سے گزری تھی۔ پہلی بار اس کے جذبات میں ایک تپش جاگی تھی۔ رومال کے بہانے دن بھر قدم سے قدم ملا کے سڑکیں ناپتے ہوئے کھانا کھانے کے بعد جب کافی اس کے آگے آئی تو اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ خود سے کیا ایک کہا وعدہ کہ وہ آئندہ پھر کافی ساحر کے ساتھ پیے گی، آج پورا ہوا تھا۔ پھر وہی مانوس سا ذائقہ اس نے دوبارہ چکھا تھا، میٹھا، تلخ اور نمکین۔ کیا ہوا؟ کپ ہونٹ سے لگاتے ہی اس کی چھلکنے کو بےتاب آنکھیں دیکھ کر ساحر نے پوچھا تھا۔ گرم ہے، اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے جھوٹ کہا تھا۔ ٹھنڈی کر دوں؟ اس کا یہ شوخ انداز اس کے لیے نیا تھا۔ انکار میں سر ہلا کر اس نے خود ہی پھونکے مارنی شروع کر دی۔ ساحل سمندر پر ایک ساتھ ٹہلتے ہوئے جب وہ اسے اپنے متعلق سب کچھ بتاتا اور اپنی دادی کا ذکر کرتا تو اس کا احساس جرم جاگ اٹھتا۔ اس کا دل کرتا وہ بھی اسے سب کہہ ڈالے، لیکن وہ ڈھنگ سے فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، نہ ہی حوصلہ جٹا پا رہی تھی۔ اس دوران نانی اسے حادثے والی ساری کہانی سنا چکی تھی۔ دیگر لوگوں کی طرح اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ جہاں شادی کرنے جا رہے تھے وہ سب تو زندہ تھے، پھر اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ باقی سب کو نانی بڑے افسوس سے جواب دیا کرتی تھی کہ بیچاری مہرو کو اتنا صدمہ لگا تھا کہ وہ تیار ہی نہ ہوئی، اور اس کے ایک انکار کے بعد وہ لوگ بھی واپس نہیں آئے تھے۔ ان کے مطابق وہ منحوس تھی جو سارے خاندان کو کھا گئی تھی۔ پھر چند دن کی غیر حاضری کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسے اپنی ماما سے ملوانے لے گیا۔ اسے ساحر کی امیری کا اندازہ تھا، لیکن جب اس نے کار اس عالی شان بنگلے کے آگے روکی تو اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ وہ کون تھی اور کہاں آ گئی تھی؟ اس کا احساس کمتری اچھل کے باہر نکلا۔ اس کے کان میں سرگوشی کیے جا رہا تھا کہ اس در کے اس پار سے اسے
ساحر کی زندگی میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن جب اس کے سوال کے جواب میں گھمائے پھرائے بنا ساحر نے مضبوط اور فیصلہ کن لہجے میں اسے وہاں لانے کا مقصد بیان کیا تو تازہ باہر نکلا احساس کمتری جھنجھلا کر غائب ہو گیا تھا۔ اور جب ساحر نے اس کا خدشہ رد کر کے صرف اس کی مرضی کو اہمیت دی تو اس کی استقامت، یقین اور ثابت قدمی پر اس نے بھی اسی پل طے کیا کہ وہ ساحر سے مزید جھوٹ نہیں کہے گی۔ لیکن اس کا یہ ارادہ عمل میں تبدیل نہ ہو سکا۔ اس کی حسن و جمیل، نفیس و پروقار سی ماما پر اشتیاق ان دونوں کی منتظر تھیں۔ ساحر نے آنے کی پیش کی اطلاع ماں اس کے تعارف کے دے رکھی تھی۔ ان کی بتائی اور تجویز کردہ لڑکیوں کو رد کر کے وہ خود کسی کو منتخب کر کے ان سے ملوانے لا رہا تھا۔ تجسس لازمی تھا، لیکن اسے سامنے دیکھنے کے بعد انہیں اس عام سی لڑکی کے انتخاب کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ بڑے غور کے بعد بھی انہیں اس میں ایک ہی خوبی نظر آئی تھی کہ وہ عام سی ہونے کے باوجود پرکشش تھی۔ اس نے سن رکھا تھا، لیکن پھر بھی ماں بیٹے کے بیچ کا رسمی انداز اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اپنی ماں سے زیادہ لگاوٹ اور بے تکلفی سے تو وہ نانی سے بات کرتا تھا۔ ماما سے بات کرتے ہوئے اس کے انداز میں تکریم اور تکلف تھا۔ وہ ان سے فاصلوں پر تھا، لیکن انہیں ماں کا درجہ اور عزت دیتا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے جانا تھا کہ اس سرد سے تعلق کے باوجود اسے اپنے والدین سے محبت تھی، اسے ان کی پرواہ تھی۔ اور یہی بات ماما نے اس سے پہلی ملاقات میں کہی تھی، جب فون آنے پر وہ ان دونوں سے معذرت کرتا ہوا کمرے کے باہر گیا تھا۔ ساحر کے پاپا اور میں اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ وہ بھلے ہی ہمارے ساتھ نہیں رہتا، لیکن ہماری پرواہ کرتا ہے۔ وہ اس تمہید کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساحر سے جڑا کوئی اسکینڈل ہو تو اس کے اثرات ساحر سے زیادہ ہمیں متاثر کریں گے، اور ساحر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ شہر بھر میں اس کے والدین کی بدنامی ہو، ان کا نام اچھلے۔ اس لیے ایسی کوئی بات ہے جو بعد میں پریشانی کھڑی کر سکتی ہو تو ابھی بتا دو۔ اور اس کا ذرا دیر پہلے باندھا ارادہ وہیں ڈھہ گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آخری کشتی کیسے جلا دیتی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے دھوپ نگل کر خشک ہوتے حلق کو تر کیا تھا۔ ایک حادثے میں میری ساری فیملی جاں بحق ہو گئی تھی۔ اب میرے اور نانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے آخری بار فیصلہ کن انداز میں خود کو بھی باور کروایا تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے یہی اس کی سچائی ہے۔ پہلے دن اور پہلی ملاقات میں ہی نفیسہ علی کے طمطراق سے وہ ایسی مرعوب ہوئی تھی کہ اس کا اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑے شائستہ لہجے میں اور نرمی سے بات کرتی تھیں، لیکن اس کا اعتماد ان کے سامنے دم دبا کر جیسے غائب ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ساحر اسے پاپا سے ملوانے لے گیا تھا۔ ماما کے برعکس وہ گرم جوشی سے ملے تھے۔ ان کی طرح انہوں نے اس کا انٹرویو بھی نہیں لیا تھا۔ ان کا انداز دوستانہ اور مشفقانہ تھا۔ وہ شادی کا سن کے بہت خوش ہوئے تھے۔ شادی کے بعد اس کا تعلق ان سے اور گہرا ہو گیا تھا۔ وہ تنہا بھی ان سے ملنے چلی جاتی تھی، وہ بھی اسے فون کرتے رہتے۔ ان سے اسے وہ پدرانہ شفقت مل رہی تھی جو اسے اپنے ابا سے نہیں ملی تھی۔ ان تینوں کے بیچ تلخیاں نہیں تھیں، بس فاصلے تھے اور گرم جوشی کا فقدان تھا۔ پارسی بیکری میں ٹھہر کر بنا کسی ہونی کے گھر پہنچنے کے بعد اس کی فکر کچھ کم ہوئی تھی۔ مزید کچھ دن گزرنے کے بعد وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ تلوار کی طرح اس کے سر پہ لٹکتا دلاور کا خوف اب غائب تھا۔ اگلے ہفتے منصور علی کی سالگرہ تھی۔ پچھلے سال ان کی سالگرہ پر وہ صبح ہی صبح ساحر کے ساتھ جا کر ان سے مل آئی تھی، کیونکہ شام میں ان کے دوست احباب اکٹھے ہو کے جشن مناتے تھے اور ساحر اس جشن میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس سال وہ خود ان کی سالگرہ کا اہتمام کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پہلی بار خود نفیسہ علی سے بھی فون پہ بات کر کے اس دن فری رہنے کو کہا تھا۔ ان کا طمطراق پہلے دن جو اس پہ چھایا تھا وہ آج تک اسی طرح قائم تھا۔ اس نے ساری منصوبہ بندی کر لی تھی، اب صرف ساحر کے ساتھ جا کے ان کے لیے تحفہ خریدنا تھا۔ آج آپ جلدی آ سکتے ہیں؟ وہ دفتر کے لیے نکلنے کو بالکل تیار تھا جب ماہی نے پوچھا، کچھ خاص؟ اس نے آئینے میں ٹائی درست کرتے ہوئے کہا، آج ہم اہم میٹنگ کی وجہ سے اس نے سوٹ ماں ٹائی پہنا تھا۔ پاپا کی برتھ ڈے قریب ہے، ان کے لیے تحفہ لینا ہے۔ اوکے۔ اس نے پلٹ کر باہیں پھیلائیں۔ وہ مسکراتی اپنی جگہ کھڑی رہی تو اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے اندر سمیٹا۔ اس کے خود سے آگے آنے میں جانے اور کتنے دن لگنے تھے۔ میں نکلنے سے پہلے کال کروں گا، تم ریڈی رہنا۔ مان کا معمول سے زیادہ لمبا ہونے لگا تو ماہی نے ٹوکا، آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟
ساری تیاری کے بعد اب دل نہیں کر رہا جانے کا۔ اس نے سہولت سے اپنی تھوڑی اس کے بالوں پر ٹکائی تو ماہی زبردستی الگ ہوئی۔ ابھی لیٹ ہو گئے تو شام میں جلدی نہیں آ پائیں گے۔ اس نے بیگ اٹھا کے ساحر کو تھمایا۔ جائیں؟ اسی وقت ٹیبل پہ رکھا ساحر کا فون بجا۔ ضروری کال تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اسے اشارے سے خدا حافظ کہہ کے باہر نکل گیا۔ اگر اس وقت آنے والی ساتوں کا اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو وہ کسی حال میں ساحر کو جانے نہ دیتی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے معمول کے کام نپٹائے، پھر فرصت سے بیٹھ کے نانی سے لمبی بات کی۔ ان کا مزاج آج کل پل میں تولا پل میں ماشا والا ہو گیا تھا۔ انہیں خوف ستانے لگا تھا کہ ماہی انہیں تنہا چھوڑ دے گی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ اس گھر میں آ کے رہنے کو بھی تیار نہ تھی۔ ماہی کو آل فال دھمکیاں دیتی، پھر خود ہی شرمندہ ہو کے معافی بھی مانگتی۔ اسے ان کا یہ نفسیاتی مسئلہ سلجھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ اس لیے اور بھی مشکل تھا کہ وہ ساحر سے اپنے اور ان کے تعلق سے سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ ان کے اس عدم تحفظ کی اصل وجہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ انہیں یقین دہانی کراتی رہی تھی۔ فون رکھ کر اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کے انگڑائی لینا چاہی، تبھی ٹیکسٹ کی مخصوص آواز پر دوبارہ فون اٹھانا پڑا۔ کسی انجان نمبر سے کچھ تصویریں آئی تھیں۔ تصویر واضح نہیں تھی۔ اس نے فون قریب کر کے غور سے دیکھا۔ وہ ساحر کے آفس کے باہر کی تصویریں تھیں۔ ساحر کے کپڑے بتا رہے تھے کہ وہ تصویریں آج ہی کی تھیں۔ کار سے نکلتے ہوئے، کار کے قریب کھڑے فون دیکھتے ہوئے، بلڈنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اور بلڈنگ کے داخلی دروازے پر کسی سے بات کرتے ہوئے۔ وہ کل 5 تصویریں تھیں۔ ابھی وہ کچھ اخذ کر پاتی اس سے پہلے اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ کسی خیال کے تحت اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جس غنیم سکون کا تصور ہی اسے ہراساں کر دیتا تھا وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے فون گر پڑا۔ اس کی فون اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ رنگ بند ہو گئی۔ اس نے خاموش فون اٹھایا ہی تھا کہ دوبارہ رنگ ہونے لگی۔ ساحر کی تصویریں یاد کر کے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، دیکھ لیے فوٹو؟ دوسری طرف سے دلاور کی آواز ابھری۔ اس نے پھسلتے فون کو مضبوطی سے تھاما۔ تو تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ مچلتے سوالوں کے درمیان اس کی زبان سے یہ فضول سا سوال نکلا تھا۔ جب تجھے ڈھونڈ لیا تو تیرا نمبر، تیرا پتہ، تیرا آدمی اور اس کا خاندان ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ اسے حاصل کرنے کے قریب تھا اور اس نے بہت آگے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اسے ایک چانٹے کا حساب بھی لینا تھا اور یہ خوش آئندہ تصور اس کی آواز سے جھلک گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے سختی سے پوچھا، لیکن آواز کی لرزش پہ قابو نہ رکھ سکی۔ پوچھتی کیا ہے؟ تجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے میری چاہت کا۔ میں اب وہ تنہا اور کمزور بانو نہیں ہوں۔ وہ اس کا فکر مکمل ہونے سے پہلے ہی ہنسنے لگا۔ تو اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہے بانو۔ وہ ذلیل ہی نہیں، ذہین بھی تھا۔ یا پھر مہر النساء کہوں تجھے؟ ماہی کی ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ وہ لڑکھڑا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سوچ رہا ہوں اصلی مہر النساء کی فوٹو پہلے کسے بتاؤں؟ منصور علی خان کو، نفیسہ علی خان کو یا ساحر علی خان کو؟ وہ رونے لگی تھی۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی تصویر نہیں ہے تمہارے پاس۔ مجھے چیلنج مت کر بانو۔ اس کے سرد آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں مانوس سی سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ تصویر کیا، میں اصلی مہر النساء کو بھی ساری دنیا کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اسی دوراہے پہ کھڑی تھی جب اس نے اسے مار دے یا بھاگ جا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کو کہا تھا۔ اس وقت اس کے پاس موقع کی صورت میں دسترس میں پڑی وہ پرانی استری اور مٹھی میں دبے فون نمبر کی صورت میں امید تھی، لیکن آج ہر صورت میں خسارہ ہی خسارہ تھا۔ کیا غلط فہمی ہے دنیا کی کہ تنہا انسان کمزور ہوتا ہے؟ اس لمحے اسے تو اپنے عزیزوں کی محبت نے کمزور کیا تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے خود کو یکجا کر کے پوچھا۔ یہ مہر النساء کا چولا اتار اور بانو بن کر چل میرے ساتھ۔ یہ جھوٹی اور دھوکے والی زندگی تو ایک دن کھل ہی جانی ہے۔ ویسے میں ابھی وہیں کھڑا ہوں جہاں سے تجھے فوٹو بھیجے ہیں۔ اس کا اشارہ ساحر کے آفس کی طرف تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت تو دو۔ 12 سال اور کتنا وقت چاہیے تجھے؟ اور سوچنا کیا ہے؟ میرے ساتھ چل یا انکار کر، اس کے بعد جو بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ اس کے رونے کا اثر تھا یا کوئی اور منصوبہ بندی کہ ادھر سے دلاور نے کہا، میں 1 گھنٹے بعد فون کرتا ہوں، سوچ لے کیا کرنا ہے۔ ناقابل یقین سی بات تھی، لیکن دلاور نے فون بند کر دیا۔ اس نے فون صوفے پہ پھینکا اور آنسو پونچھ کر گہری گہری سانسیں لے کے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔
بے لگام ہوتی سوچوں کی تنابیں کھینچ کر وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ تبھی فون کے مخصوص اشارے پر وہ بے قراری سے فون پر جھپٹی۔ فون کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ذرا دیر کے لیے ہی اسے دیکھا تھا، پھر بھی تصویر میں مہرالنساء کو پہچاننا مشکل نہ تھا۔ وہ کیمرے سے کھینچی پرانی تصویر کی موبائل فون سے لی ہوئی تصویر تھی۔ سال بھر کے ساحر کے ساتھ نے اس کے پیروں تلے ہموار زمین اور سر پر تحفظ بھرا آسمان پھیلایا تھا، جس نے اس کی شخصیت کو وہ وزن عطا کیا تھا کہ اب وہ مضبوط قوت ارادی کی مالک تھی۔ اسے اتنا تو کامل یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ساحر کی محبت آخری سانسوں تک اسی کے لیے ہے، اور اس یقین کے بعد باقی سارے مسائل ثانوی ہو جاتے تھے۔ اپنے خیالات سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے حیرت انگیز طور پر اس کی بے چینی کم ہوتی جا رہی تھی۔ انسانی ذہن کی کلا بازیاں یوں ہی غیر متوقع، حیران کن اور متضاد سمت میں ہوتی ہیں۔ ایک بار کسی خیال پر اس کی گرفت بیٹھ جائے تو پھر انسانی جسم کے نظام کو اس کے زیر اثر آتے دیر نہیں لگتی۔ سال بھر پہلے ایک منفی خیال اس کے ذہن سے ایسا چپکا تھا کہ اس کا دل بھی ماہبانوں کو دفن کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور آج کسی دوسرے خیال کے تحت وہی دل فوراً سے پیشتر ساحر کے روبرو ماہبانوں کو پیش کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ 1 گھنٹہ، دلاور نے اسے 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ اس نے دیوار پہ گھڑی میں وقت دیکھا اور یوں ہی ہاتھ پھیر کے بال درست کیے، اپنا فون اٹھا کے ہینڈ بیگ میں ڈالا اور باہر نکل گئی۔ دلاور کہیں پہنچے اس سے پہلے اسے جلد سے جلد ساحر تک پہنچ کے اسے سب کچھ بتانا تھا۔ اس قدر عجلت میں لفٹ سے گیٹ کی طرف جاتے دیکھ اپنے کیبن میں بیٹھا واچ مین حیران ہوا۔ ماجرا کیا ہے یا مدد چاہیے کیا؟ پوچھنے کے لیے وہ اٹھ کر اس کی طرف آنے لگا تو اس کی تسلی کی خاطر ماہی نے مسکرا کے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور سڑک کی دوسری طرف کھڑی ٹیکسی کو اشارہ کر کے ہینڈ بیگ سے فون نکالنے لگی۔ ساحر کو کال کر کے اطلاع دینی تھی کہ وہ اس کے آفس آ رہی ہے۔ ٹیکسی سامنے آ کے رکی تو اندر بیٹھ کر اس نے ساحر کے آفس کا ایڈریس بتایا۔ ٹیکسی چل پڑی تھی۔ ابھی اس نے اسکرین لاک ہی کھولا تھا کہ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اس کی ضرورت نہیں ابانو، دلاور کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تیسری بیل پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو ساحر نے اپنی چابی نکال کے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ اسے لگا کہ وہ بنا کال یا ٹیکسٹ کے آ گیا ہے تو شاید ماہی غسل خانے میں ہوگی۔ اسے آواز دیتے ہوئے اس نے غسل خانہ چیک کیا، ماہی وہاں نہیں تھی۔ کچن اور بیڈ روم بھی خالی تھے، اس کا ہینڈ بیگ اور فون بھی ان کی جگہ پہ نہیں تھے۔ ساحر نے اسے فون لگایا جو سوئچ آف تھا۔ اس کی چھٹی حیض اسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اس کا انتظار کرنے سے روک رہی تھی۔ اس نے باری باری نانی، پاپا، یہاں تک کہ ماما کو بھی فون لگا کے پوچھ لیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا فون بھی مسلسل سوئچ آف ہی آ رہا تھا۔ اس نے نیچے آ کر بلڈنگ کے واچ مین سے ماہی کے باہر جانے کا پوچھا اور اس کے جواب نے اسے صحیح معنوں میں فکر مند کر دیا تھا۔ اسے گئے 5 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ پچھلے چند دنوں کے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اسے مزید 1 گھنٹہ لگا تھا ضروری چیزیں جمع کرنے کے لیے، جنہیں لے کے وہ نفیسہ علی کے گھر پہنچا تھا۔ یوں تو اس کے ریٹائرڈ بیوروکریٹ والد اس کام کے لیے زیادہ مناسب تھے، لیکن قاعدے سے جانے کا وقت نہیں تھا۔ ماما کے اثر و رسوخ، تعلقات اور سب سے اہم کام نکالنے کی صلاحیت کی آج اسے ضرورت تھی۔ وہ پہلی بار ان سے کچھ مانگنے آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ایک فولڈر ان کے سامنے رکھا تو نفیسہ علی نے پوچھا۔ ہمیشہ کمپوز نظر آنے والے اپنے بیٹے کا الجھا بکھرا روپ ان کے لیے نیا تھا۔ اس میں 2 فون نمبرز ہیں، ان کی لوکیشنز اور ایک شخص اور ٹیکسی کی CCTV سے لی ہوئی تصویریں ہیں۔ ان کے متعلق جو بھی معلومات مل سکتی ہوں کسی بھی طرح جلد سے جلد۔ ساحر کی زندگی کی پہلی اور اس فلمی انداز کی فرمائش پر وہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے فوراً فولڈر اٹھا کے کھولا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ساحر بولا، کچھ نہ پوچھیں ماما، میرے بتانے اور آپ کے پوچھنے سے وقت ضائع ہوگا۔ پلیز کوشش کریں کہ جلد سے جلد مجھے یہ ساری انفارمیشن مل جائے، ہو سکے تو چند گھنٹوں میں۔ انہیں معاملے کی سنگینی کی بو تو آ رہی تھی، لیکن معاملہ کیا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ تو بتاؤ بیٹا۔ انہوں نے اپنا فون اٹھا کر کانٹیکٹس میں کام کے لائق نمبر تلاش کرتے ہوئے کہا۔
माही सुबह 10-11 बजे की घर से निकली, अभी तक घर नहीं लौटी है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन अभी पहले आप कॉल करें। उन्होंने घड़ी में वक्त देखा, 5 बज रहे थे। वो कॉल लगाते हुए बाहर चली गईं। मेहरुन्निसा, उन्होंने दिल में कहा। उसका अंदाज़ उन्हें रोज़े अव्वल से ही पुरतशकीक लगा था। उन्हें उसकी तरफ से हमेशा किसी अनहोनी का शुबा रहता था, और आज वो सच हो ही गया था। साहिर वहाँ रुका नहीं था। बेलगाम वहमों और अंदेशों से लड़ते हुए वो शहर का कोना कोना, चप्पा चप्पा खंगाल रहा था। उसकी सारी उम्मीदें मामा के फ़ोन से थीं। आखिर में वो मालिक हकीकी के आगे सरबसजूद हो गया, जो खैर भी था और वकील भी था, जो मुजीब भी था और रकीब भी था। हर सुराग और सिरा उसके कुन के बाद ही मिलना था। वो गिड़गिड़ाता रहा और मांगता रहा। रात 11 बजे के करीब मामा का फ़ोन आया और वह हवा की रफ्तार से वहाँ पहुँचा था। नफीसा अली साहिर के इंतज़ार में या फिर फट पड़ने के लिए बेकरारी से टहल रही थीं। उनके सामने कॉफ़ी टेबल पर साहिर के दिए फ़ोल्डर के साथ एक लिफाफा रखा था। अंदर आते ही वो सरत से टेबल की तरफ बढ़ा था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने लिफाफा उठा लिया। उसका बगौर मुआयना करते हुए वो परखना चाह रही थी कि साहिर किस हद तक बाखबर है या लाइल्मी में ही इस हाल को पहुंच गया है। कितना जानते हो तुम अपनी बीवी के मुतल्लिक? माही के लिए गुस्सा और साहिर के लिए तशवीश उनके लहजे से आया थी। साहिर को अंदाज़ा था कि कुछ सवालों से ग्लू खासी अब मुमकिन नहीं। जितना ज़रूरी है उतना सब कुछ। उसका जवाब और कितने ही सवालों का मज़दर था। साहिर, वो लिफाफा खुलते ही बिखरने वाले राजों से पहले उसे आगाह करने की कोशिश कर रही थी। बेटा, हम सब ही इतने दिनों से। मामा, मेरे लिए फ़िलहाल माही के पास पहुंचने से ज़्यादा अहम और ज़रूरी कुछ नहीं। उसने कता कलामी की थी। आप मुझे ये दे दें। उसने उनके हाथ में पकड़े लिफाफे की तरफ इशारा किया। अगर तुम जान लो कि इसमें क्या है तो कभी उस तक पहुंचने की कोशिश न करो। वो झुंझला के बोली। मोहब्बत के बावजूद भी वो शौहर और बेटे से दूर थीं, तो उसकी एक वजह उनमें सब्र और बर्दाश्त का फुकदान भी था। मामा प्लीज़। साहिर ने लिफाफा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने तुम्हारे मामलात में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हकीकत जानने के बाद मैं अब खामोश नहीं रह सकती। वो और उसकी नानी दोनों फ्रॉड हैं। एक गहरा सांस लेके साहिर आगे बढ़ा और उनके हाथ से लिफाफा लिया। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो तुम्हारी मोहब्बत, तवज्जो, फ़िक्र और साथ कुछ भी डिज़र्व नहीं करती है। उनकी झुंझलाहट और गुस्सा अरूज पे पहुँच गया था। फर्श पर पंजों के बल बैठकर उसने लिफाफा खोला और कागजात कॉफ़ी टेबल पे फैलाए। हस्बे उम्मीद नफीसा अली का काम डिटेल्ड और डॉक्यूमेंटेड था। उसमें बस हादसे की तफसील के साथ असली मेहरुन्निसा की तस्वीर भी थी। माही के फ़ोन का आखिरी लोकेशन उसकी रिहाइश से ज़रा फासले का था। उसके घर से निकलने के चंद मिनट बाद से उसका फ़ोन बंद था। दिलावर का आखिरी लोकेशन दोपहर 3 बजे का था। उसके बाद से उसका फ़ोन भी बंद था। एक तीसरे नंबर की तफसील भी थी जो उसने मामा को नहीं दिया था। दिलावर और उस नए नंबर वाले शख्स के नाम पुलिस थानों में कई शिकायतें और मामलात दर्ज थे। उस नए शख्स के पते के साथ ही उसके फ़ोन का 40 मिनट पहले का लोकेशन भी मौजूद था। उसने तेज़ी से सारे कागजात वापस लिफाफे में डाले और खड़ा हो गया। साहिर, उन्होंने बेयकीनी से बेटे को देखा। तुम्हें ये सब जान के कोई ताज्जुब नहीं हुआ? कौन है वो लड़की? कहाँ से आई है? उसके बारे में हम बोलते हुए वो ठिठक के रुक गई। ये सब तुम पहले से जानते हो? वो उसके करीब आई। अगर ऐसा है तो प्लीज़ समझाओ मुझे कि ये सब कुछ जानते हुए भी क्यों तुम उसके लिए दीवाने हो रहे हो? ना तो वो लाखों में एक हसीन है, ना उसमें दूसरी कोई ऐसी खूबी है जो मुकाबिल को चारों खाने चित कर दे। मामा, अपने खूबरू, काबिल और मुकम्मल शख्सियत के हामिल बेटे की सुर्ख आंखों में उतरती नमी देखने का उनका ये पहला इत्तफाक था, और इस तजर्बे ने उन्हें गंग कर दिया। मुझे माही से मोहब्बत है। उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा ऊपर किया। सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है, माही का नाम महबानो है, और वो जो कहने जा रहा था उसे वो अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता था। अपने इस कदम पर उसकी नदामत और शर्मिंदगी नफ़रत की हदों को छूती थी, लेकिन आज उसे ज़बान पे लाना ज़रूरी हो गया था। 12 साल पहले दादी की वफ़ात के बाद जब आपके बेटे ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी चाही थी, तब उसी महबानों ने आपके बेटे की ज़िंदगी बचाई थी। उसका चेहरा भीगने लगा था।
پہلی بار نفیسہ علی کا بیٹے کی جتاتی نظروں سے سامنا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے فیملی، ماحول، اپنائیت، تربیت، تحفظ کچھ نہیں دیا تھا جو ان کا فرض اور اس کا حق تھا۔ اس نے بھی کبھی ان سب کا تذکرہ اور شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن آج عمر کے 32ویں سال میں اس کے چہرے پر سارے شکوے، محرومیاں اور ان کے کرب چیخ رہے تھے۔ ان پر اپنے سارے قصور ایک ساتھ وارد ہوئے تھے۔ ساحر نے آستین سے اپنا چہرہ رگڑا اور باہر نکل گیا۔ ایک کامیاب، با اختیار اور مضبوط عورت کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ انہیں ہمیشہ اپنے طرز زندگی اور اصولوں پہ فخر تھا۔ ابھی ہوا اکلوتی اولاد کی خودکشی کی کوشش کا انکشاف اس فخر پر تماچے کی طرح پڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے دلاور کے ساتھی کا لوکیشن گوگل میپ میں سیٹ کیا اور گاڑی راستے پہ ڈال دی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اٹھتی دھند کی چادر نے جلد ہی اسے سڑک کے کنارے کار روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑے جتن سے خود پر بند باندھے ہوئے تھا، لیکن اس وقت جذبات میں وہ طغیانی تھی کہ اس باڑ کے آگے سارے بند بیکار تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر اس نے انگلیاں بالوں میں پھنسائیں اور بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ دادی کا اچانک انتقال اس کی زندگی کا پہلا سانحہ تھا۔ وہ ابھی اس سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ پاپا اور ماما نے اپنی علیحدگی کا فیصلہ سنا دیا۔ ہزاروں اختلافات کے ساتھ ان دونوں میں یکسانیت یہ تھی، دونوں کی زندگی میں کیریئر اور اپنی آزادی کو اولویت حاصل تھی، اور اسی یکسانیت نے انہیں بڑی تسہیل سے الگ ہو جانے میں مدد کی تھی۔ اس کے آزاد خیال والدین نے سارے اختیارات اسے دے کر خود ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کو کہا تھا۔ قلیل وقت میں یہ دو بڑے حادثات اس سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ تنہائی، منفی جذبات اور انتہائی سوچیں اسے بڑی گہری تاریکیوں میں لے گئی تھیں، اور تبھی اس نے وہ بزدلانہ فیصلہ کیا تھا۔ دادی کے بعد یوں بھی اس کے لیے دنیا اور زندگی میں کوئی کشش اور رنگینی نہیں بچی تھی۔ رہی صحیح کسر نفیسہ علی اور منصور علی کے فیصلے نے پوری کر دی۔ اگلے دن ان تینوں کو ممبئی لوٹنا تھا۔ والدین کی لا تعلقی اور بے اعتنائی اب تک وہ صرف دادی کی وجہ سے سہ پایا تھا۔ ان کے بغیر وہ ٹوٹا اور پستیوں میں گرا پڑا تھا۔ کوئی نہیں تھا جو ہاتھ بڑھا کر اسے اس ظلمت سے روشنی میں لے جاتا۔ اسے ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی دادی کے پاس پہنچ جائے۔ وہ کار لیے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے نکلا تھا۔ کئی گھنٹے یوں ہی کار دوڑانے کے بعد وہ اس پل پر آ کر رکا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا اور مایوس بھی تھا، اور اس لمحے ڈر پر مایوسی غالب تھی۔ اسے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کر کار کو نیچے لے جانا تھا۔ کار سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے سامنے دیکھا اور چونک گیا۔ اس سنسان راستے پر وہ لڑکی تنہا چلی آ رہی تھی۔ پھر وہ پل کی ریلنگ کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی، اور جیسے اس کا ارادہ بے آواز ہی سیدھا اس کے دل تک پہنچا تھا، وہ کسی غیبی آواز کے زیر اثر باہر نکل کر اس کی طرف دوڑا اور بالکل صحیح وقت پر اسے پیچھے کھینچ کر خود نیچے گرا تھا۔ بے وقوف، یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ حالانکہ لمحہ بھر پہلے وہ بھی اسی بے وقوفی کے لیے تیار تھا۔ جواب میں وہ رونے لگی۔ جب اس نے رونا ترک کر کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو اس نے سر تاپا اس کا مکمل جائزہ لیا تھا۔ اس کا حلیہ اور اس کے زخم دیکھ کر وہ بالکل بھول گیا کہ اس پل پر وہ کیوں آیا تھا۔ اس لڑکی نے دفعتاً اسے دادی کی تعلیمات اور تربیت سب یاد دلا دی تھی۔ اس کی گردن پر پھایا رکھتے ہوئے وہ جھجک رہا تھا کہ اسے تکلیف ہوگی، لیکن وہ ساکت تھی۔ اس کی یہ لا تعلقی اور بے حسی اس کا اور دل پگھلا گئی تھی۔ اس کے برہنہ پیر اور ہر مدد اور سوال پر اس کی آنکھوں میں ابھر رہے حیرت اور تشکر اور درد نے اسے اپنے ناشکرے ہونے کا ادراک کرایا تھا۔ اس کی ہر پیشکش، چاہے وہ دوائی اور مرہم ہو یا سلیپرز اور کافی یا پھر کشن، اس کے تاثرات اسے اپنے پریویلیجڈ ہونے کا طعنہ دے رہے تھے۔ اس کے پوچھنے پر پل پر آنے کی وجہ بتاتے ہوئے وہ جس سیاست کے ساتھ اپنی تنہائی کا ذکر کر رہی تھی، وہ لہجہ، اس کا درد ساحر کے لیے بڑا مانوس تھا۔ اسے اپنی دادی سے کہی باتیں اور دادی کے جواب یاد آ گئے تھے۔ اس نے اس سے ہر قسم کی گفتگو کی تھی، ویسی ہی جیسی وہ اور دادی کیا کرتے تھے۔ مسائل اور ان کے حل
ہلکی پھلکی دل کی۔ اس کا نام سن کر جب اس نے کہا تھا کہ بڑا ہیوی سا نام ہے، اسی وقت دل میں اس کی تلخیص ماہی کر لی تھی کہ یہ یاد رکھنے کو آسان تھا۔ جب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا تو اسے اپنا اٹھایا بزدلانہ قدم یاد آ گیا تھا۔ جو وہ اس سے کہہ رہی تھی وہی سب اسے اس لڑکی سے کہنا چاہیے تھا، لیکن اس سے ملنے کے بعد وہ اپنے اس فیصلے پر اس قدر نادم تھا کہ اب کبھی وہ نہ اسے سوچنا چاہتا تھا، نہ یاد رکھنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے کبھی زبان پہ لانا چاہتا تھا۔ اس کا ممنون ہونا اسے کوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے تشکر بھرے الفاظ اسے بیکل کر رہے تھے۔ جب وہ اپنی گلی میں جانے لگی تو بے اختیار ہی اس نے اسے پکارا تھا۔ اچانک ہی اس کے اندر اس کے ساتھ مزید وقت گزارنے کی خواہش ابھری تھی۔ اس نے آنے کا نہیں کہا تھا اور وہ کشمکش میں تھا کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں۔ اس نے بڑی دقتوں سے ماما پاپا کو اور ایک دن وہاں رکنے پر آمادہ کیا تھا۔ اگلی شب جب وہ وہاں پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ انتظار کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ نہ آئی تو کیا اسے اس کے گھر تک جانا چاہیے، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ وہ اس کی چپلیں لے کے آئی تھی۔ اس شب اس نے ساحر کی ذات میں دلچسپی دکھائی اور اس سے ذاتی سوال کیے تھے۔ جب وہ تھک کر سو گئی تھی تو ساحر نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے اپنے مسائل اس کے ساتھ بانٹے تھے۔ اس کی تصویر لی تھی۔ وہ اسے سٹینڈ لینے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اکساتا رہا تھا۔ وہ اپنی اس محسن کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے اپنا نمبر دے کر ضرورت پڑنے پر حاضر ہونے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے رخصت ہوتے وقت اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ امتحانوں کے بعد اس کے لیے ضرور کچھ کرے گا تاکہ اسے یہ سب نہ سہنا پڑے۔ اس کی زندگی میں ماہی کا ظہور اسے اپنے حاصلات کی اہمیت کرا گیا تھا۔ دادی کے بعد جو دنیا اسے بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہی تھی اس میں پھر رنگ بھر گئے تھے۔ لیکن امتحانوں کے بعد جب وہ لوٹا تو اس کے دروازے پر قفل پڑا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ گھر کے مرد کا انتقال ہو گیا ہے اور لڑکی بھاگ گئی ہے۔ رضیہ اور اس کے بچے قریبی قصبے میں کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ اس کے اس طرح غائب ہونے کی ہر ممکن وجہ سوچ سوچ کے پاگل ہوتا رہا۔ اسے حیرت اور ملال اس بات کا تھا کہ اس نے ابھی تک اسے فون کیوں نہیں کیا۔ وہ کسی متاع عزیز کی طرح فون اپنے قریب رکھتا، اسے ساتھ لیے گھومتا، لیکن اس کا فون نہ آنا تھا نہ آیا۔ وقت کے ساتھ اس کا افسوس بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اسے ترکیب سوجھی کہ اس کی تصویر پیغام کے ساتھ اخباروں میں چھپوائے، لیکن پھر یہ سوچ کر وہ عمل درآمد نہ کر سکا کہ کیا خبر وہ کہیں آرام دہ زندگی بسر کر رہی ہو اور اخبار میں چھپی تصویر اس کے لیے مشکل بن جائے۔ وہ رتی برابر اسے جوخم میں ڈالنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسے تلاش کرنے کی خواہش پر اس کے لیے مصیبت بن جانے کا احساس غالب آ جاتا۔ اس کے اپنے جذبات ہمدردی، ممنونیت اور احسان مندی سے کب ترقی پا گئے اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس رات جس طرح پل پر سوتی ماہی سے اس نے دل ہی دل میں کئی باتیں کی تھیں، اس کے بعد بھی وہ سوئی ماہی کی تصویر سے دل میں اور دل کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس کے بخیر اور خوش ہونے کی دعا اس کا معمول ہو گئی تھی۔ جب ماما نے شادی کا ذکر کرتے ہوئے اسے لڑکی کی تصویر دکھائی تو اس تصویر میں اسے ماہی نظر آئی تھی، اور پہلی بار اس نے اپنے سارے جذبات، احساسات اور خواہشوں کو نام دیا تھا، قبول کیا تھا کہ زندگی میں اس کی کمی ہے اور اسے اس کی چاہ ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چاہ زور آور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر ماہی کے گھر کا چکر لگا آیا تھا۔ اس بار اسے بینو اور سونو ملے تھے۔ انہیں اپنی آپا یاد تھیں، لیکن اسے ماہی اور ماہی کی کوئی خبر اب بھی نہیں ملی تھی۔ اس رات ماما کی طرف سے لوٹتے وقت وہ اسے بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی، اور پہلی بار اس کے ذہن نے سرگوشی کی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ اسے کبھی ملے ہی نہ۔ اس نئے ڈرانے والے امکان سے گھبرا کر وہ کار سے نکل کر میرین ڈرائیو پر ٹہلنے لگا تھا، اور جیسے تبھی اس کی تڑپ پر اللہ کو رحم آ گیا تھا کہ چھم سے وہ اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ وہ سر جھکائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ شانت ہوتے ہوئے اس نے دل میں ماما کو مخاطب کیا تھا کہ یہ ہے وہ لڑکی ماما جس سے مجھے شادی کرنی ہے۔ اسے پورا یقین تھا اس پہ نظر پڑتے ہی وہ بھی اسے پہچان لے گی۔ وہ اچانک پلٹنے لگی تو اس نے بے قراری سے آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا تھا، تمہیں رات میں اتنا لیٹ یوں تنہا نہیں گھومنا چاہیے۔ اس کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اس کے جواب میں وہ اسے کہتا، پہچانا نہیں، میں ساحر۔ اس سے پہلے ہی اسے گیند آ لگی۔
چوٹ شدید تھی۔ اس کے ماتھے پر رومال رکھنے پر ماہی نے جس طرح اسے دیکھا اسے دکھ ہوا تھا۔ ماہی، یہ میں ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اسے دل ہی دل میں مخاطب کیا تھا۔ اصل جھٹکا تو اسے نانی اور ان کا اسے مہر النساء پکارنے پہ لگا تھا۔ نہ وہ مہر النساء تھی نہ اس کی کوئی نانی۔ یہ وقت جواب طلبی کا نہیں تھا۔ وہ انہیں لے کر ہسپتال پہنچا۔ بہرحال وہ خوش تھا کہ وہ مل گئی ہے۔ ہسپتال سے گھر کا راستہ طے کرتے ہوئے وہ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ کیا واقعی اس نے اسے پہچانا نہیں تھا یا وہ کسی اور وجہ سے انجان بن رہی ہے؟ وجہ مہر النساء اور نانی کی صورت میں سامنے تھی، اور دوسری وجہ کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ وہ خیال تھا جو اس کا دل بند کر رہا تھا، اور وہ اس سچ کا سامنا کرنے سے اتنا ڈر رہا تھا کہ کچھ کہے سنے بنا وہاں سے نکل گیا تھا۔ لیکن اس کا دل نہ مانا۔ کار میں بیٹھ کے خود سے لڑتے ہوئے وہ بالآخر واپس آیا۔ اتنے سالوں کے انتظار کی ریاضت کا ثمر اس کے سامنے تھا، اور وہ یوں چپ چاپ نہیں لوٹ سکتا تھا۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے وہ کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھ کے رک گیا۔ انہیں میں یاد نہیں نانی، وہ اپنا چہرہ پونچھتے ہوئے بول رہی تھی۔ بے وقوف، وہ اس کی اس غلطی پہ مسکرایا تھا۔ تو یاد دلا دے، نانی نے مشورہ دیا۔ نہیں نانی، اس نے حتمی انداز میں کہا، اور اس کے آگے کی بات سے ہوئے ادھورے انکشاف کے بعد اس کے ذہن میں اس کا ایک ہی جملہ ثبت ہو کے رہ گیا تھا۔ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے میری سچائی بتا کے میں انہیں واپس گنوا دوں گی۔ نانی کچھ کہہ رہی تھیں، وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ جیسے مزید کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ عاقل، بالغ، سمجھدار لوگ بھی کبھی کبھی جذبات میں آ کر اور حقائق سے نظر چرا کے ایسے فیصلے لے لیتے ہیں جن کی ان سے امید نہیں ہوتی ہے۔ ساحر کا یہ فیصلہ بھی ایک ایسا ہی فیصلہ تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ تالے ماہی کی اس بات نے لگائے تھے کہ وہ آج مہر النساء سے ملا ہے، اور اس کی آنکھوں کے نئے رنگ مہر النساء کے لیے ہیں۔ اس وقت اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ احمقانہ اور بچکانہ فیصلہ کس قدر سنگین ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اسے مل گئی تھی، اور اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق چلنا اسے معیوب، غلط یا مشکل نہیں لگا تھا۔ اس وقت درست یہ تھا کہ وہ دروازہ کھول کے اندر جاتا اور اسی وقت اس کی غلط فہمی دور کر دیتا۔ اس لمحے اپنا صحیح لگ رہا وہ فیصلہ ہر طرح سے غلط تھا، یہ احساس اسے بڑی دیر سے ہوا۔ اسے معاملے کی تہہ تک پہنچنا تھا، سو اسے ماما سے ملانے سے پہلے وہ مہر النساء کے قصبے کا ایک چکر لگا آیا تھا۔ نانی کی سنائی کہانی کی تصدیق کے علاوہ اس نے وہاں مہر النساء کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ سب نے وہی کہا جو نانی کہتی آ رہی تھیں کہ اس حادثے میں نانی پوتی کے علاوہ سب فوت ہو گئے ہیں۔ وہاں سب کے لیے ہسپتال میں زیر علاج رہی ماہ بانو ہی مہر النساء تھی۔ اس نے مہر النساء کی تصویر بھی دیکھی تھی۔ وہاں کسی کو نانی اور مہر النساء کے ٹور ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ اس نے وہاں چند ایک کو رابطے کے لیے اپنا نمبر دیا تھا کہ اگر مہر النساء اصلی آئے یا اس کی کوئی اطلاع ملے تو اسے فوراً بتایا جائے۔ وہ اس کے منظر پہ آنے اور ماہی کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنے سے پہلے ہی حفاظتی اقدام کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اور وقت برباد نہیں کیا۔ 11 سال بہت تھے۔ بیکری کے باہر دلاور کو دیکھنے کے بعد ماہی کے رویے میں آئی تبدیلی نے اسے فکرمند کر دیا تھا۔ اس کے خیال کی رو مہر النساء کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے تبھی مہر النساء کے گاؤں میں فون کر کے کسی نئی اطلاع کے متعلق پوچھا تھا۔ وہاں سے جواب نفی میں پا کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر جلد ہی ماہی کا رویہ بھی معمول پہ لوٹ آیا تھا، اس لیے اس نے بھی مزید تحقیق ملتوی کر کے یہ باب بند کر دیا۔ کل جب وہ آفس پہنچا تو دلاور پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنا حلیہ اپ گریڈ کر کے نیا بابو بنا ہوا تھا۔ اس سے ملتے وقت ساحر کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص دلاور ہے۔ بیٹھیں؟ اس نے خود کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کس سلسلے میں ملنا تھا آپ کو مجھ سے؟ دلاور اس کا بغور معائنہ کرتے ہوئے اپنے پاس سے تول رہا تھا۔ میرے پاس وقت کم ہے۔ اس کی خاموشی پر ساحر نے گھڑی دیکھتے ہوئے رسمی مسکراہٹ سجا کے کہا تھا۔ بہت سال پہلے شادی کے دن میری ہونے والی بیوی لاپتہ ہو گئی تھی۔ دلاور؟ ساحر نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ بڑی تلاش کے بعد اب جا کے ملی ہے۔ آگے ہو کے اس نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھے۔ پوچھیں گے نہیں آپ کون ہے وہ؟ ساحر سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے چپ رہا۔ جو کام سالوں پہلے ادھورا رہ گیا تھا میں اب اسے پورا کرنے جا رہا ہوں۔ ساحر کی مٹھیاں بھنج گئی تھیں۔ اسے دلاور کی سطح کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ کوئی بھی ری ایکشن دے کے اسے اندازے لگانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ سوچا پہلے آپ کو اطلاع دے دوں۔ آپ نے خوامخواہ میرا وقت برباد کیا۔ ساحر کرسی کھسکا کے کھڑا ہو گیا۔
آپ سے یا آپ کے معاملات سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ارے، اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ آپ نے ابھی پوری بات سنی ہی کہاں ہے؟ جیب سے 2 تصویریں نکال کر اس نے ٹیبل پہ رکھ کر ساحر کی طرف کھسکائیں۔ اپنی والی کو ڈھونڈتے ہوئے آپ والی بھی مل گئی؟ ساحر کا فون ہلکی آواز میں بج رہا تھا، جسے نظر انداز کیے وہ کھڑا رہا۔ یہ میری والی ماہ بانو جو شادی والے دن بھاگ گئی تھی۔ اس نے ماہی کی تصویر پہ انگلی رکھی اور اس کے بعد دوسری تصویر پر، اور یہ مہر النساء جس کا پورا خاندان بس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ دلاور کی نظریں ساحر کے چہرے پر تھیں جو مہر النساء کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ پل بھر کے لیے ہی اس کے چہرے پہ حیرت ابھری تھی، اور وہ پل بھر ہی دلاور کے لیے بہت تھا۔ پوچھیں گے نہیں آپ کہ آپ کی بیوی مہر النساء کہاں ہے؟ اپنے تئیں اس نے دھماکہ کیا تھا۔ نہیں۔ ساحر نے تصویریں دوبارہ دلاور کی طرف کھسکائیں۔ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا، غلط شخص اور غلط جگہ پہ آ گئے ہیں۔ میری بیوی میرے پاس، میرے گھر میں موجود ہے۔ دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پورے اعتماد سے کہتے ہوئے اس نے اسے کنفیوز کر دیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ ہی جانتا تھا کہ اس نے کس طرح اپنا غصہ قابو میں کیا ہے۔ اسے لاتوں اور گھوسوں سے نوازنے کی اپنی خواہش دبا کر وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسی وقت ساحر کا جونیئر نمودار ہوا۔ سر، کانفرنس روم میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے انگلش میں کہا تھا، اور ساحر جو یہاں سے نکل کے سیدھا گھر جانے کا سوچ رہا تھا، کرہ کے رہ گیا۔ پہلے سے طے شدہ اس میٹنگ کو نہ تو وہ ٹال سکتا تھا، نہ کوئی اور اس کی جگہ لے سکتا تھا۔ انہیں باہر تک چھوڑ آؤ، اس نے دلاور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے جونیئر کو حکم دیا، اور خود پلٹ کر کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اب اس کے چہرے پر ذرا دیر پہلے والا ضبط نہیں رہا تھا۔ اس کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا کہ اب مزید پردہ داری نہیں۔ اسے ماہی سے کہنا تھا کہ جس راز کو راز رکھنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی ہے، دراصل وہ کوئی راز ہے ہی نہیں۔ انجان بنے رہنے کی یہ بے ضرر سی ادا اب خطرناک موڑ لے چکی تھی۔ لاکھ جلدی کی کوشش کے بعد بھی اسے میٹنگ میں 4 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ ساحر کا رد عمل دلاور کی خواہش اور امید کے برعکس تھا۔ اس کی ساری چھان بین اور تحقیقات میں سب سے اہم نقطہ اس سے چھپا رہ گیا تھا کہ ساحر ماہ بانو کو جانتا ہے، اور یہ کہ ان کا تعلق مہر النساء کے منظر پہ آنے سے پہلے کا ہے۔ ساحر سے حسب امید نتیجہ نہ ملنے پر وہ نئے منصوبے کے ساتھ ماہی کی طرف آیا تھا، اور وہ بڑی آسانی سے اس کے پھینکے جال میں چلی آئی تھی۔ بے وقت بجی اطلاعی گھنٹی پر گمسم بیٹھی نفیسہ علی نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ ساحر کو گئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت کون آیا تھا؟ اتنی جلدی مل گئی؟ سوچتے ہوئے وہ بھی کھڑی ہوئی تھیں کہ ملازم کے ساتھ نانی اندر آئیں۔ ذہن سے محو ہوئی لفافے میں بند معلومات ایک بار پھر انہیں یاد آ گئیں۔ ساتھ ہی سویا غصہ بھی اودھ کے آیا، لیکن وہ شروع ہوتی اس سے پہلے ہی نانی نے ساحر اور ماہی کی کہانی الف سے یہ تک ان کے سامنے بیان کر دی۔ 12 سال قبل ان کی ملاقات، دلاور، بس کا حادثہ، اور اپنی شناخت اور ماہ بانو سے مہر النساء بننے کی تفصیل، سب کچھ۔ ساحر سے ماہی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد انہیں یہی مناسب لگا تھا۔ ہکا بکا سب کچھ سنتی نفیسہ علی نانی کے خاموش ہونے پر جیسے ہوش میں آئیں اور فون اٹھا کے منصور علی کا نمبر ملانے لگی۔ ماما کے گھر سے نکل کے اسے شہر کے دوسرے سرے پہ جانا تھا، اور یہ طویل فاصلہ اس نے کم سے کم وقت میں طے کیا تھا۔ مڈ ماروے روڈ سے ذیلی چھوٹی سڑک پہ مڑنے کے بعد اس نے کار وہیں سڑک کے کنارے چھوڑ دی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ماہی اسے یہیں ملے گی۔ رات کے اس پہر تاریکی اور سناٹے میں وہ کار کی آواز اور روشنی سے کسی کو متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس کے اندازے سے زیادہ چلنا پڑ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے اپنے مطلوبہ مقام کے قریب پہنچ رہا تھا، لہروں کا شور بھی بتدریج بڑھتا جا رہا تھا۔ ساحل کے قریب یہ جگہ کبھی آباد رہی ہوگی، اور اسی وجہ سے میپ میں اس کی نشاندہی ہو پائی تھی۔ دور سے ہی ٹوٹے بوسیدہ پرانے اور خالی مکانات کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھتے ہوئے مکانوں تک پہنچا، اور دبے قدموں سے سنبھل کر ایک ایک مکان میں داخل ہو کر ان کی تلاشی لینے لگا۔ دھول، مٹی اور ٹوٹے کھڑکی دروازوں کے علاوہ ابھی تک کوئی زیرو نظر نہیں آیا تھا۔ تیسرے مکان کی تلاشی کے بعد ٹوٹی دہلیز سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ آواز پر وہ پھرتی سے اندر ہوا۔ وہ جس سمت سے آیا تھا اس کے مخالف سمت سے کوئی موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا۔ موٹر سائیکل کی آواز سن کے ہی سامنے والے مکان سے ایک دبلا پتلا لڑکا باہر نکلا تھا۔
ساحر نے دیکھا اس مکان کے کسی کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل اس مکان کے باہر روک کر دلاور نے چابی لڑکے کی طرف اچھالی۔ بہت ٹائم لگ گیا باس؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ وہ ماہی کو لے کر فوراً شہر سے باہر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت اس کے باس کا فون آ گیا اور اس کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ مخالف گروہوں کے ساتھ ہاتھا پائی اور لڑائی میں مخالف گروہ کے لوگ زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور پولیس تک پہنچنے سے پہلے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے باس نے اسے وہاں پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ ماہی کے ساتھ اپنی نئی شروعات کے لیے اسے ابھی باس کی بہت ضرورت تھی، سو انکار کیے بنا اسے یہ حکم پورا کرنا تھا۔ ماہی کو اپنے چیلے کے پاس چھوڑا تھا جو خود تو اس میدان میں نیا تھا، لیکن اس کی ماں پرانی اور شاطر کھلاڑی تھی۔ تو آئی بریکٹ ماں کو لے کے نکل جا، دلاور نے لڑکے سے کہا۔ اور لڑکی کا کیا؟ چھوٹو آ رہا ہے کار لے کے۔ کدھر جائے گا اس کو لے کے؟ ابھی تو گجرات کی طرف نکلوں گا، اس کے بعد دیکھنا پڑے گا۔ میرا فون بند ہے، میں چھوٹو کا فون لے کے جاؤں گا، کوئی کام ہو تو اس پہ فون کرنا۔ اس لڑکے نے سر ہلا کر وہیں سے آواز لگائی۔ آئی؟ ذرا دیر بعد آئی باہر آئی۔ وہ حلیے سے مہاراشٹرن تھی اور شکل سے خرانٹ عورت نظر آ رہی تھی۔ بس 2 گھنٹے کا کہہ کے کتنا وقت لگا دیا، اس نے ناگواری سے مراٹھی میں دلاور سے کہا۔ ہاں اب تو چل، چھوڑ دیتا ہوں تجھے گھر، اس کے بیٹے نے بھی مراٹھی میں کہا۔ اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھتے ہوئے اس نے دلاور کو مخاطب کر کے مراٹھی میں کہا۔ دلاور نے بس سر ہلایا۔ موٹر سائیکل آگے بڑھ گئی تو دلاور مکان کے اندر گیا۔ دم سادھے سب کچھ سنتے ساحر نے پیر کے پاس پڑا لمبا سا لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے ہاتھ میں لے کے اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور تیزی مگر احتیاط سے دلاور کے پیچھے مکان کے اندر داخل ہوا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بغیر کسی منصوبے کے ہی یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ فی الحال دلاور بھی تنہا تھا۔ اس نے کسی کے آنے کا ذکر کیا اور ساحر کو اس کے آنے سے پہلے ہی دلاور سے نپٹنا تھا۔ یہ مکان دیگر خالی مکانوں سے مختلف تھا۔ اس کا اندرونی منظر اس کے زیر استعمال ہونے کی گواہی دے رہا تھا، لیکن وہ رہائش کے لیے نہیں بلکہ ٹھکانے اور اڈے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ دلاور پہ نظر پڑتے ہی چپکے آنسو بہاتی ماہی روانی سے رونے لگی۔ وہ فرش پہ بیٹھی تھی، سامنے اس کے پیر بندھے تھے اور پشت پر دونوں ہاتھ۔ کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کمرے میں رکھی اکلوتی کرسی اس کے سامنے کھینچ کر وہ اس پہ بیٹھ گیا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ وہ ہراساں تھی مگر ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ اب تک تو تجھے لے کے یہاں سے کوسوں دور نکل گیا ہوتا اگر وہ روڑا نہ ہوتا۔ ارادہ تو آج بھی میرا وہی ہے جو سالوں پہلے تھا۔ بس اسے دیکھ رہی ماہی اچانک اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے چونکی تو وہ جھٹ کھڑا ہو کے پلٹا۔ اسی وقت ساحر نے لکڑی کا ٹکڑا اس قوت سے اس کے چہرے پہ مارا کہ وہ زمین بوس ہو گیا۔ ساحر ماہی کی طرف بڑھتا اس سے پہلے ہی دلاور پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ ساحر نے پھر وہ لکڑی اس کے بازو پہ ماری، اب کہ وہ بس لڑکھڑایا تھا۔ ساحر نے لکڑی پھینک کے اس کا گریبان پکڑا۔ مجھے تمہارا یہ حال آفس میں ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا۔ دلاور بری طرح بلبلایا۔ اس کا گریبان اب بھی ساحر کی مٹھی میں تھا۔ اس وقت خود پہ کنٹرول نہ کرتا تو تم اس وقت ہاسپٹل میں ہوتے یا پولیس اسٹیشن۔ اور اس نے لب بھینچ کے بات روکی اور پوری قوت اور طیش کے ساتھ اس پہ ٹوٹ پڑا۔ دلاور بھی برابری سے مقابلہ کر رہا تھا۔ ماہی مسلسل ہاتھ پیر ہلا کر آزاد ہونے کی کوشش میں لگی تھی۔ وہ متواتر ساحر کو پکار رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ دلاور کو مار ہی نہ ڈالے۔ ساحر! وہ گھبرا کر چیخ اٹھی۔ اپنی کوشش میں ناکام وہ فرش پہ گر گئی تھی۔ ہاتھا پائی کے دوران دلاور کو چاقو نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسی وقت باہر سے گاڑی کی آواز آئی۔ چاقو لہراتے ہوئے دلاور ہنسنے لگا۔ چھوٹو آیا تھا اور اب ساحر کو باندھ کر یا مار کر سمندر میں پھینکنا بھی ممکن تھا، لیکن اس کی یہ خوشی چند سیکنڈ ہی قائم رہ سکی۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری گاڑی بھی باہر آ کے رکی۔ بدلی صورتحال بھانپ کر اس نے تیزی سے چاقو ساحر کے سینے میں اتارنا چاہا۔ ساحر بچ نکلا تو وہ اور جارح انداز میں اس کی طرف بڑھا، تبھی گولی چلنے کی آواز آئی۔ چاقو زمین پر گرا اور دلاور اپنا ہاتھ پکڑ کر چیخا۔ دروازے پر پولیس کھڑی تھی۔
ساحر ماہی کی طرف آیا، اسے زمین سے اٹھا کے اس کے پیر کھولے، پھر ہاتھ کھول کے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بے وقوف، خود پہ قابو رکھتے ہوئے بھی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ لفظ پر لفظ وہی جملہ سنتے ہی ماہی با آواز بلند رونے لگی۔ ماں بانو یا مہر النساء نہیں، تم میرے لیے ہمیشہ ماہی تھی، 12 سال پہلے بھی اور آج بھی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر آنسو پیتے ہوئے وہ بمشکل بول رہا تھا۔ اس کی کلائیاں پکڑ کر ماہی اور شدت سے رونے لگی۔ پولیس دلاور کو لے کے باہر نکلی اور پاپا اندر آئے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روئے جا رہے تھے۔ ساحر کی شرٹ ماہی کے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی اور ساحر کے آنسو ماہی کے بالوں میں گم ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک اطمینان بھری سانس لے کے نفیسہ علی کو ٹیکسٹ کیا اور ان دونوں کے قریب آ کر ساحر کو پکارا، لیکن وہ دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر تھے۔ ساحر، انہوں نے جھک کر ساحر کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ اب گھر چلو بیٹا، انہوں نے دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ ساحر نے اپنا چہرہ آستین سے خشک کیا اور اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ صاف کر کے اسے لے کے کھڑا ہوا۔ اب رونا نہیں بیٹا، پاپا نے ماہی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ بالکل نہیں، اس کی پھر چھلکنے کو بےتاب آنکھیں دیکھ کر ساحر نے تنبیہ کی تھی۔ وہاں سے وہ تینوں منصور علی کے رہائش گاہ پہ پہنچے تھے، جہاں نفیسہ علی اور نانی پہلے سے موجود تھیں۔ نانی سے مکمل داستان سننے کے بعد انہوں نے منصور علی کو سارے واقعات اور حالات بتا کر ساحر کی مدد کے لیے پہنچنے کو کہا تھا۔ نفیسہ علی کی حاصل کردہ معلومات کی بنا پر ان کا ساحر تک پہنچنا آسان تھا۔ ساحر ایک لمبی دعا مانگ کر اٹھا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ ان دونوں کے فریش ہونے تک نانی نے کھانا تیار کیا تھا۔ منصور علی کے سالوں سے سینٹ کر رکھے ساحر اور نفیسہ علی کے کپڑے آج ان دونوں کے کام آئے تھے۔ کھانے کے دوران پاپا نے کہا تھا، سب کے پاس کہنے، سننے اور پوچھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن آج نہیں۔ کھانا کھا کے سب آرام کرتے ہیں، باقی باتیں کل صبح کریں گے۔ سبھی نے ان کی تائید کی تھی۔ وہ ساحر کے کمرے میں تھے، جو سالوں سے خالی ہونے کے باوجود بھی زیر استعمال کمروں کی طرح روزانہ صفائی اور ضروری تبدیلیوں کی وجہ سے آباد کمرے کی طرح تھا۔ ماہی کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اسے بستر میں لٹا اور لحاف اڑا کر سونے کی تاکید کرنے کے بعد خود نماز کو کھڑا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پچھلے چند گھنٹوں کی تھکن اسے جلد ہی سلا دے گی، مگر وہ جاگ رہی تھی۔ کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے پاس کہنے اور سننے کے لیے بہت سارا مواد تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا پہلے کیا پوچھے۔ ماہی، ساحر نے پہل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس وقت ہم نے جو بھی سوچا تھا، ہمارے دل میں جو بھی احساس تھا، جسے درست مان کے ہم دونوں نے یہ ایک دوسرے سے راز رہنے دیا، یقین کرو آج لگ رہا ہے وہ احمقانہ ترین سوچ اور احساس تھا۔ وہ مسکرایا۔ تم نے سوچ لیا تھا کہ میں نے تمہیں نہیں پہچانا، میں نے بھی مان لیا تھا کہ تم مجھے بھول گئی ہو، لیکن میری یہ غلط فہمی بڑے قلیل وقفے کے لیے تھی۔ تمہیں ہاسپٹل سے گھر چھوڑنے کے بعد میں مجبور ہو کر تمہیں یاد دلانے واپس آیا تھا، اور اس وقت تمہاری باتیں سن کے جانے کس طرح مجھے یہ ٹھیک لگا کہ اگر تم نہیں چاہتی ہو تو میں بھی تمہیں یاد نہیں دلاؤں گا۔ میں ماں بانوں کی جگہ مہر النساء سن کے حیران ضرور ہوا تھا، لیکن مجھے تمہارے ماہی ہونے میں رتی برابر بھی شبہ نہیں تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ماما سے ملانے سے پہلے میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ اس دوران میں نے وہ سب پتہ لگا لیا تھا جو تم مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ان سب کی وجہ سے تمہارے لیے کوئی پریشانی نہ کھڑی ہو۔ وہ پہلے ذرا حیران ہوئی، پھر اس کی آنکھیں بڑھنے لگیں۔ کچھ دن پہلے تمہارے غیر معمولی رویے پر میرا ذہن مہر النساء کی طرف گیا تھا، لیکن میں نے دلاور کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کی وجہ دلاور ہی تھا نا؟ ماہی نے اسبات میں سر ہلایا، پھر آہستہ آہستہ اسے دلاور سے سامنا ہونے والا واقعہ سنانے لگی۔ یہ مجھے اس وقت سمجھا جب کل دلاور میرے آفس میں مجھ سے ملنے پہنچ گیا۔ ساحر سے تفصیل سننے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ اس نے مجھے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ مہر النساء کے متعلق آپ کو بتا دے گا۔ اس کے آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی میں خود آپ سے سب کہنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، اور وہ بلڈنگ کے گیٹ کے باہر ہی ٹیکسی لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کا لاکھوں احسان ہے کہ بر وقت ہی سب کچھ سنبھل گیا، ساحر نے کہا۔ یہ ہم دونوں کی بے وقوفی کی سزا تھی اور ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس نے مسکرا کر بوجھل ماحول ہلکا کرنا چاہا۔ ہاں، اس نے اقرار کرتے ہوئے سر اس کے شانے پر رکھا۔
اس تکلیف دہ سچویشن میں تم نے ایک اچھی بات نوٹ کی؟ ذرا دیر بعد ساحر نے پوچھا اور اس کا جواب سنے بغیر ہی آگے کہنے لگا، میں نے پہلی بار ماما اور پاپا کو اپنے لیے ذرا ٹھہر کر اس نے درست لفظ سوچا اتنا کنسرن دیکھا ہے، اور ایمانداری سے کہوں تو یہ مجھے اچھا لگا۔ دادی کہا کرتی تھیں کہ ہر برے حادثے کے پیچھے اللہ کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے۔ شاید وہ بے وقوفی ہم سے اسی لیے سرزد ہوئی تھی۔ بڑے عرصے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ دادی کے علاوہ کسی اور کو بھی میری پرواہ ہے۔ آف کورس تمہارے بعد۔ اس کی خاموشی پر ساحر نے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ سو گئی تھی۔ اس نے شاید ساحر کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ اس کے سر کو مزید سہولت سے جگہ دیتے ہوئے ساحر نے پیچھے ٹیک لگا لی۔ ابھی ابھی ایک نیا دریچہ کھلا تھا اور آنکھیں بند کر کے وہ اسے بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس حادثے کے 3 ماہ بعد وہ پھر اسی کمرے میں موجود تھے، لیکن بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ۔ اب یہ ان کا عارضی نہیں بلکہ پرماننٹ بیڈ روم تھا۔ ماما اور نانی بھی اب سب کے ساتھ یہاں کی مکین تھیں۔ اتنے سالوں کی دوری اور تنہائی کے بعد منصور علی اور نفیسہ علی نے بالآخر انا کو طاق پہ رکھ کر رفاقت کو ایک اور موقع دیا تھا۔ سالوں تک تنہا اور کامیاب پیشہ ور زندگی گزارنے کے بعد ان دونوں نے اپنی خواہشوں سے مزید منہ نہ موڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے کیریئر اور آزادی پر اپنی فیملی کو ترجیح دی تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ کیریئر اور اپنی زندگی کی ان دونوں نے بہت بھاری اور غیر ضروری قیمت چکائی ہے۔ دونوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ انہیں گھر کی طلب اور ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد سب آسان تھا، اور جب ان دونوں نے ساحر اور ماہی کو ایک ساتھ رہنے کی دعوت دی تو وہ جیسے منتظر ہی تھے۔ واؤ! ڈائری کے صفحے پلٹتے ہوئے ساحر واقعی حیران تھا۔ تمہاری مستقل مزاج کی داد دینی چاہیے۔ اس میں وہ سارے نمبر درج تھے جو ماہی نے ٹرائی کیے تھے۔ یہ سلسلہ اس نے ساحر سے ملنے کے بعد ترک کیا تھا۔ ویسے پہلے 2 اور آخری 2 نمبر تمہیں بالکل ٹھیک یاد تھے۔ ورق پلٹ کر دیکھنے کے بعد وہ واپس پہلے صفحے پر آیا اور انگلی رکھتے ہوئے کتار سے نمبر دیکھنے لگا۔ صفحے کے آخر میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے مسکرا کر ماہی کو دیکھا۔ کیا؟ اس نے کھڑے ہو کر رائٹنگ ٹیبل سے پین اٹھایا اور صفحے پر لکھے آخری نمبر کے تیسرے اور 7ویں نمبر کی جگہ ایک دوسرے سے بدل دی۔ یہ نمبر لگاؤ۔ ماہی نے حیران ہو کے اسے دیکھا، پھر اپنا فون اٹھایا اور نمبر ملا کے فون کان سے لگایا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا ہو رہی رنگ سے نہیں بلکہ سامنے ٹیبل پہ رکھے کارڈ بورڈ کے باکس سے آتی رنگ کی آواز پہ لگا تھا۔ وہ باکس ذرا دیر پہلے ہی ساحر نے وہاں رکھا تھا۔ ساحر نے اشارہ کیا تو اس نے اٹھ کر باکس کھولا۔ اندر رکھے فون کی اسکرین پر اس کا نمبر چمک رہا تھا۔ اپنا فون بند کر کے وہ باکس اٹھا کے پلٹی۔ میں نے اسی امید پر رکھا تھا کہ تم جب بھی مجھے کال کرو تو مایوس نہ ہو، ساحر کہہ رہا تھا۔ واپس بیڈ پہ آ کے اس نے باکس دونوں کے درمیان رکھا اور فون ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ 12 سال پرانا فون کھولتے ہی اسکرین پر اس کی ریلنگ سے سر ٹیک کر سوتی 12 سال پرانی تصویر تھی۔ اسے رونا آ گیا۔ اس کی تلاش، جستجو، طلب، تڑپ، محبت کچھ بھی کبھی یک طرفہ نہیں تھا۔ ساحر نے پہلے ڈائری اور پھر فون اس کے ہاتھ سے لے کے باکس میں رکھا۔ انہیں ہم یوں ہی سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں اپنے بچوں کو بتا سکیں۔ اس نے باکس بند کر کے درمیان سے ہٹایا اور خود قریب آیا۔ تمہاری آنکھیں بس برسنے کو مچلتی رہتی ہیں۔ اس کی آنکھیں خشک کرتے ہوئے وہ بولا، صرف فون دیکھ کے تمہارا یہ حال ہے؟ صرف؟ اور کیا ہے؟ میری سلیپرز جو تم نے واپس کر دی تھی۔ اور وہ جان بوجھ کر رک گیا۔ اور کیا؟ اس کی بتابی دید نہیں تھی۔ مگ جس میں تم نے کافی پی تھی؟ ہاں، لیکن یہ سب تو گھر میں نہیں تھا۔ اس رات تمہاری اور نانی کی گفتگو سننے کے بعد جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجان ہی بنے رہنا ہے، تب وہ سب میں نے یہاں پاپا کے گھر میں لا کے رکھ دیا تھا۔ کیوں رکھا تھا آپ نے وہ سب؟ کبھی کبھی اپنی پسند کے جواب سننے کے لیے ہم ایسے ہی آسان سے سوال پوچھ لیتے ہیں۔ فون تو ظاہر ہے میں نے تمہیں نمبر دیا تھا اور یہ یقین دلایا تھا کہ تم جب بھی مجھے بلاؤ گی میں ضرور آؤں گا۔ مگ اور سلیپرز تو ہمیشہ کار میں ہی رہتے تھے۔ میں نے انہیں اس وقت سنبھال کے رکھا جب تمہارے گھر سے میں تمہیں ملے بنا، تمہاری کسی خبر کے بنا واپس آیا تھا۔ اور یہ مت پوچھنا کہ کیا سوچ کے رکھا تھا؟ تنبیہ کے باوجود بھی اس نے وہی سوال کیا تو ساحر نے اسے گھور کے دیکھا۔
خیر کوئی راز نہ رکھنا طے ہوا تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ تم گم ہو گئی ہو، کھو گئی ہو، اب پتہ نہیں کب ملو گی بھی یا نہیں۔ تم میری محسن و ماہی، میں تمہیں بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ماہی کو شانوں سے تھاما۔ اس رات میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے گناہ سے اور مرنے سے بچایا تھا۔ اس کی فرش چشم تر ہونے لگی تھی۔ ماہی نے الجھ کے اسے دیکھا۔ دادی کے بعد میں اس قدر مایوس اور ڈپریسڈ تھا کہ دادی کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اگر تم اس وقت برج پر نہ آتی تو میں کار سمیت نیچے ندی میں ہوتا۔ ماہی نے تڑپ کر اس کی کلائیوں پہ ہاتھ رکھے۔ ساحر، یہ سچ ہے ماہی، تم ہر اینگل سے مجھ سے زیادہ بہادر ہو۔ تم نے نہ صرف مجھے مرنے سے بچایا تھا بلکہ مجھے حاصل آسائشات، نعمتوں اور سہولیات کی قدر کرنا بھی سکھایا تھا۔ تم سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کس قدر ناشکرہ ہوں۔ میں ہر لحاظ سے پریویلیجڈ ہونے کے باوجود بھی اپنی گنتی کی کمیوں کو اپنی سفرنگز سمجھ رہا تھا۔ وہ ایمانداری سے کہہ رہا تھا۔ یہی وہ احساسات تھے جنہوں نے ابتدا میں اسے اس عام سی لڑکی کو بھولنے نہیں دیا تھا۔ پھر محسن سے محبوب کا سفر بڑے غیر محسوس طریقے سے طے ہوا تھا۔ ساحر اور ماہی کی لو سٹوری دراصل بالکل بنیادی جذبوں کی کہانی تھی۔ یہ قوت ارادی اور مثبت اور روشن پہلو کی تلاش کی کہانی تھی جس کی ابتدا سالوں پہلے عربی ولی آپا اور دادی نے کی تھی۔ وہ دونوں طبقاتی فاصلوں کی انتہا پر تھے، ایک سب سے اونچی اور دوسرا سب سے نیچی سیڑھی پر، ایک طرف بہتات اور دوسری طرف کمیاں، اور یہ دونوں ہی گمراہیوں میں دھکیلتی ہیں۔ ساحر جس طبقے کا حصہ تھا وہاں برائیاں فیشن، عادت اور شوق میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے سامنے خود فراموشی کے ذرائع موجود تھے، لذت کا ہر سامان اس کی دسترس میں تھا، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ نفس کی غلامی کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ میرے ساتھ زمانے نے برا کیا، دنیا نے دھوکہ دیا، اپنوں نے لوٹا، ناکامی ملی اور جانے کیا کیا۔ وہ اپنی کمزوریوں پر ان بہانوں کا پردہ ڈالتا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے ساحر نے آسان خود فراموشی کا راستہ نہیں چنا تھا۔ دادی نے اس کی مٹھی میں جو جگنو تھمائے تھے، اس نے ان کی ننھی روشنی کو مشعل بنا کر اپنا راستہ روشن کیا تھا، ظلمت کو شکست دی تھی۔ اس نے ثابت قدمی سے اپنی شخصیت کو پستیوں میں گرنے سے بچایا تھا۔ یہی ماہی نے کیا تھا۔ اس کے پاس سارے زمانے سے ناراض ہونے اور رب سے شکایت کرنے کی وجوہات تھیں۔ دلاور جس طرح اس پہ فدا تھا، وہ چاہتی تو اس کے لیے زندگی سہل کرنا آسان تھا۔ اس کی مان کر اسے مٹھی میں کر کے اس چھوٹی سی سلطنت پہ راج کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ پھر نہ رضیہ کی مار ہوتی، نہ گھر بھر کے کام۔ دلاور کی بات مان کر گناہ کا آسان مگر کیچڑ زدہ راستہ منتخب کر کے حالات سے سمجھوتا کرنے کی بجائے اس نے بھی عربی ولی آپا کی تھمائے جگنوں سے اپنے لیے مشعل بنائی تھی۔ وہ دونوں کمزور لمحوں میں لڑکھڑائے ضرور تھے مگر سنبھل گئے تھے، اور ایک آس، ایک دعا اور ایک چاہ کو سب مان کر زندگی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس دن تمہیں دیکھ کر میں خود سے بہت شرمندہ ہوا تھا۔ تم نے میرے اندر ایک عجز و انکسار پیدا کیا تھا۔ میرا آج، میری زندگی، میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ اس لیے نئی زندگی اور نئی روشنی عطا کرنے والے اپنے محسن کے استعمال شدہ سلیپرز اور مگ میں نے سنبھال رکھے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اتنے بڑے بڑے الفاظ اور القاب مت استعمال کریں میرے لیے، وہ روحانسی ہو کے بولی۔ بے وقوف، ساحر نے اسے خود میں سمیٹا۔ یہ تو بڑے معمولی اور چھوٹے ہیں۔ میرے جذبات اور احساسات صحیح طریقے سے بیان کرنے کے لیے تو مجھے نئے القاب اور الفاظ ایجاد کرنے پڑیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں، بس ایسے ہی خود سے قریب کر لیا کریں۔ اتنا قریب یا اور؟ وہ اس کے گرد بازو تنگ کرتے ہوئے ہنسا تھا۔ وہ ساحر کے ساتھ اپنے گاؤں جا کر بینو، سونو اور رضیہ اور امام صاحب سے مل کے آئی تھی۔ اتنے سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ رضیہ اور بینو نے سرد مہری دکھائی تھی، خاص طور پر یہ جاننے کے بعد کہ اس کے اغوا کے الزام میں دلاور جیل میں ہے، لیکن سونو نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا اور وہ دلاور سے مختلف تھا۔ اسے دیکھ کر ماہی کو امید نظر آئی تھی اور اس نے ان سب سے رابطہ رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے کہنے پر ساحر نے مہر النساء کے نام پر معاوضے میں ملی رقم کے برابر رقم بس حادثے میں مارے گئے سارے افراد کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک بے یقینی سے ان
2 सुर्ख लकीरों को देखती रही। साहिर, ज़रा जल्दी बाहर आएं। वो ऑफिस से आकर अभी शावर लेने गया था। अभी? ऐसे ही उसने दरवाज़ा नॉक करके कहा तो अंदर से साहिर का सवाल आया, नहीं, शावर लेके आएँ लेकिन जल्दी। तभी बाहर से मंसूर अली ने उसे पुकारा, माही बेटा। आई पापा। उसने हाथ में पकड़ा प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड टेबल पे रखा और बाहर निकल गई। साहिर को कम से कम 5-7 मिनट तो लगने थे तब तक वो वापस आ जाएगी, उसने सोचा था। किचन में पापा ने आज खुद कबाब और कीमे के समोसे बनाए थे और अब बाहर लॉन में कबाबों और समोसों के साथ चाय की तैयारियां चल रही थीं। नानी ट्रे में चाय के लवाजमात रख रही थी जबकि उसे कबाब के साथ साथ केचप, चटनी, सॉस और सलाद ट्रे में सजाने के लिए पुकारा गया था। मामा पहले ही मास्टर शेफ़ बनी अपनी राय देने के लिए लॉन में मुंतज़िर बैठी थी। ये चटनी भी आपने बनाई है? ट्रे सजाते हुए माही ने हैरत से पूछा। नहीं भाई, ये मेहरबानी ज़किया बीबी की है। उन्होंने नानी की तरफ इशारा किया। वाह नानी, मुझे तो कभी नहीं खिलाया आपने ऐसा अच्छा बना के। सब खिलाया तुम्हें लड़की। जब तुम जीने के लिए खाती थी, अब मज़े ले ले के खा रही हो तो समझ में आता है। नानी ने उसे फटकारा। हो सकता है, उसने ढका छुपा इकरार किया। वो चाय की ट्रे लिए बाहर निकल गईं। उम्र के आखिरी दौर में उन्हें भी घर और अपनायत मैसर थे। आप ये लेके जाएं। उसने कबाब और चटनी की ट्रे मंसूर अली को पकड़ाई। बाकी सब मैं लेके आती हूँ। साहिर कहाँ रह गया? ट्रे उठाते हुए उन्होंने पूछा। बस आ रहे हैं वो भी। उसे जल्दी आने का कह के वो चले गए। वो ट्रे में सब कुछ रख कर सीधी हुई कि दूर से साहिर की आवाज़ आई, माही। आवाज़ की खनक और जोश बता रहा था कि वो भी 2 सुर्ख लकीरें देख चुका है। वो मुस्कुरा कर दरवाजे की तरफ पलटी। बेवकूफ़, जल्दी निकलने को कहने की बजाय ये बताना चाहिए था। कैसे होता है तुमसे इतना सब्र? वो राहदारी से ही बोलता आ रहा था। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर आया, उसका खुद तक पहुंचने का इंतज़ार किए बिना वो खुद ही मौनके के लिए आगे बढ़ी थी। मोहब्बत और नियत का खलूस रोज़े अव्वल से एक सा था, बस दरमियान में पड़ा राज का पर्दा उसे मुजरिम बनाकर आगे बढ़ने से रोक रहा था। अब कोई पर्दा ना था और हमराज तो वो जैसे आज थे कल भी वैसे ही थे। बस फ़र्क ये था कि कल तक वो बेखबर थे। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ द नॉवल हमराज, मेरे बाय आसिया रईस खान। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.